اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا صلوات على محمد علی محمد. آپ سے درخواست کریں گے آج اس اشرف مجالس کی پہلی مجلس ہے. اپنے تمام مدعوین تمام شہداء ملت ہمارے نیاز حسین رضوی صاحب کے مدعوین کے بعد مقدس میں کو شامل کر کے خاص طور پہ کل جو بھاول نگر میں مومن شہید کے لیے جلوس کے دوران ان سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ تک بس سے صلوات علیہ ہماری کوئی گزارش ہو ہے ایسو کسی کا خیال ضرور کریں. میں بھی ماسک لگا کے آپ کو جب فاصلہ ہو گیا تو میں ماسک ہٹاتا ہوں, لیکن تھوڑا سا آگے لیا ہے مجلس کا ماحول اس وقت بنتا جب تک ہمارے پاس کچھ احباب ہمارے سامنے نا ایک بار اور تمام ہونے کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے سوال ہے. جیسے کہ گزشتہ 33-34 سال سے دستور ہے ہمارا کہ نشرہ پڑھتے ہی 33واں یا 34واں ہے. سال تو مجھے یاد ہے کہ 32 سال ہو گئے 33، لیکن وہ 20ویں سال ہے نا ہجری کے حساب سے ایک اور بڑھانی ہے. میرا خیال ہے کہ 34واں اشرہ ہے. بچے جو تھے میرے سامنے کے وہ جوان ہوں گے بلکہ وہ بال بچوں والے ہوں گے. اب ان کے بچے آگے بیٹھے پروردگار سب کو سلامت رکھیں. جو میرے ساتھ کے دیکھتے تو ان کو دیکھ کے مجھے اپنی عمر کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میں بھی بوڑھا ہونے جا رہا ہوں. صلوات علی محمد علی محمد. تو آج جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حسن دستور جو ہمیشہ طریقہ کہ پہلی مجلس میں آج تعارف موضوع کا تعارف کرا دیں گے 11 محرم کی وجہ سے, پھر کل سے انشاءاللہ اس کی تفصیل میں جائے گا. زیادہ وقت شاید نہ لے سکیں آپ, لیکن یہ تمہید بن جائے. اور یہ بھی عرض کر دیتے ہیں ہمیشہ ہر سال کہتے ہیں کہ جو یہاں مضمون پڑھتا ہوں وہی ٹاپک ہوتا ہے میرا قرآنی رسیہ. میں خود ہی بتا دوں پہلے اشرے میں 3 جگہ پڑھا تھا, تینوں الگ الگ ٹاپک, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پورا سال تھا میرے پاس تیاری کرنے الگ الگ. لیکن جب یہ پڑھتا ہوں تو ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو مجلس ہوتی ہے خاص ہوتی ہے تاریخی. اور جب تاریخی مجلس ہوتی ہے تو بلا ویسے کہہ رہا ہوں کہ پڑھائی نہیں بیان کرا, لیکن آپ سے بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ 8 سے 10 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے. جب 8 سے 10 گھنٹے ایک ٹاپک کو پڑھے گا آپ تو بھائی دوسرا نہیں تیار کر سکتے. اب یاد آتا ہے علامہ نقوی صاحب اللہ مقام کی بات, وہ یہ فرماتے تھے کہ مجلس ایک ہی ہوتی ہے, تو وہ ایک ہی پڑھتے تھے. اگر آپ کو یاد ہوگا بزرگوں کو یاد ہوگا کہ ساری زندگی سارے صاحب بھی ایک مجلس پڑھتے تھے, وہ بھی ایک پڑھتے تھے, کیونکہ تیاری ایک ہی ہوتی ہے, باقی پھر وہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں بات کر چاہوں گا کہ جیسے ایسا ہوتا ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں تو جب لوگ وہاں کے ہاں یہ اور بات ہے کہ رٹا ہوا تو ہوتا نہیں, کوئی مضمون وہاں بدل جاتا ہے کوئی یہاں بدل جاتا ہے, لیکن تھیم جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہی ہوتا ہے. تو میں نے ایسے دیکھا رٹا ہوا تو نہیں ہوتا, تو وہاں بھی کچھ بدل جاتی ہے چیزیں, یہاں بھی بدل جاتی ہے. اس لیے پہلے سے میں نے آپ کی خدمت میں بتا دیا اکثر عنوان ہے کیا, یہ تو مقدمے کا مقدمہ تھا. اب مقدمہ پیش کریں قربان گاہ عشق, یہ ہم نے رکھا ہے قربان گاہ عشق. کیوں رکھا؟ آج ایک ایسا زمانہ آ گیا, ہونا نہیں چاہیے لیکن بعض قوم کی بات نہیں کر رہا, یاد رکھیے ملت کی بات نہیں کر رہا, عوام الناس کی بات نہیں کر رہا. بعض لوگ منہ سے خوش ہونے لگے, ان کی گفتگو میں احسان فراموشی آنے لگی, ان کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ انہیں کچھ معلوم ہی نہیں, یا تو جاہل میں یا احسان فراموش. خاص طور پہ ہمارے فقہا اور مراجع کے خلاف جب زبان بولتے تو جگر سر نہیں ہو جاتا. ہم نے پہلے اشروں میں بھی ایک اشرا پورا ایسے پڑھا تھا, لیکن بالکل الگ مضمون تھا, اب الگ تھی.
ہم اس سیشن کے دوران یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرون اولیٰ سے لے کے آج تک جانی، مالی، منصب کی ہر طرح کی جتنی قربانی کی فقہا اور علماء نے دی، کس نے؟ یہی تو پڑھیں گے 10 دنوں کے اندر ثابت کریں گے، دعویٰ کر رہے ہیں کافی اس ادارے کی تو دلیل ہے ہمارے فقہا، ہمارے علماء، ہمارے مراجع کس بے دردی سے کو مارا گیا، کسی کی ٹانگیں چھیل دی گئی، ایک ٹانگ ایک پور سے باندھی، ایک ٹانگ ایک پور سے باندھی، مخالف سمجھ دوڑایا گیا، چھیل دیا گیا، پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے آئیے سمجھے آج کے کرتے دہشت اس زمانے سے نہیں میں سکھایا پہلے کرتے تھے ہمارے ساتھ، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کی کیسے، اور پھر اس کو جلایا، پھر جلانے کے بعد یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ آ کے ان کے چاہنے والے اس راکھ کو دفن کر کے ان کا مزار نہ بنا لے تو اس کو بھی مٹی اس کو بھی پانی میں بہا دیا۔ کسی کے ساتھ یہ کیا گیا، قتل کرنے کے بعد وزنی پتھروں کے ساتھ باندھا گیا اور 20 سمندر میں جا کے ڈوب گیا تاکہ نہ کہیں جنازہ ہوگا نہ کہیں مزار ہوگا ایسے۔ اور پھر آج کے دور میں بھی یہ بھی بتائیں گے آپ، اس وقت اونٹوں کا دور تھا تو اونٹوں سے بات کسی رہا کہ آج بھی آپ کے ایسے لوگ گزرے، بلکہ عالمات گزری، خواتین میں مجتہدہ ایسے مجتہدہ بھی ہوئی کہ جیپ کے ساتھ ایک پیر باندھا گیا، ایک جیپ کے ساتھ ایک پیر باندھا گیا، یہ درندگی یہ حوالی اس کی ابھی چند سال پہلے عالمات ایسے سوچی کتنے فقہا مراجع سے جو مر گئے ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہماری تاریخ میں ان کی قبریں نہیں اس دور کے لیے کوئی بتائے گا مجھے امام موسیٰ صدر کی قبر کہاں ہے، کہاں گیا آج تک معلوم ہی نہیں، قاتل کا تو معلوم کوئی خزانہ معلوم جس نے بتایا اغوا کر کے، لیکن قبر کا نہیں معلوم کہاں، معلوم ہی نہیں آج تک ہوا کہ کہاں مارا کس جگہ پھینکا، یہ آج کے دور کی بات کرتے ہیں۔ 35,000 40 سال کے عرصے میں ثبوت دیں گے آپ کو سب، میں بالکل بھی ایسے مبالغے میں بھی اتنی حد تک نہیں جاتا کہ میں کسی بات کوئی بات کہوں اور اس کی دلیل نہ دے سکوں، ایسا نہیں ہوگا، تو ریکارڈ ہو رہی نا، ساری باتیں ریکارڈ ہو ماشاء اللہ۔ میں نے بھی ایک جملہ کہا تھا کہ جتنے ماشاء اللہ موبائل ہے اتنے چینل ہے، ہر چیز ہو رہی ہے۔ چلو یہ یہاں ایک اچھا انہیں پابندی لگا دی کہ لائیو نہیں تھا، میں اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بہت اچھی بات، لائیو جانے میں آپ نے دیکھا نا کبھی کبھی تو خرابی ہو جاتی ہے، کیا کرتے کیوں ہم بریکنگ نیوز دے دو لائیو نہ کریں، میں خود یہ اس بات پہ خود ہوں کیا جگہ میں یہ کیا کروں گا بھائی ریکارڈ کرنی چاہیے، ہماری طرف سے پابندی ہے ریکارڈ ہوگا میں ریکارڈ کروں یا کوئی رائٹ تھوڑی جگہ حکم تھوڑی لے میں لے کے بیٹھا ہوں، میں نے کبھی ایسی بات کی نہیں، جس کو چلانا ہے لیکن ریکارڈ کر بعد میں چلائی، تھوڑی دیر بعد میں چلائی، 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد، شاید کوئی ایسا جملہ میرے منہ سے نکل جائے جو ایڈٹ کے قابل ہے نا، سمجھ رہے نا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی ایک جملے سے ایک بات سے ہو جاتے ہیں نا مسائل کھڑے، تو لہذا احتیاط اچھی چیز ہے کہ نہیں، تو 1 گھنٹے بعد دے دیں گے، 2 گھنٹے بعد نشر کر دیں گے، 3 گھنٹے بعد نشر کر دیں گے، لیکن اچھی چیز ہے نا۔ اور پھر دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے، گھروں پہ بیٹھے لوگ لائیو دیکھ رہے محلے والے کہہ رہے ہاتھ رہی ہے میں کس ہے نا، تو بھیا اذا خانے میں فرش کس لیے بچھایا، فرش کس لیے بچھایا گیا، فرش اس لیے بچھایا گیا کہ آپ یہاں پر آئیے، یہاں پہ جاؤ، گھر میں دیکھ رہے ہاں آ رہی ہے، دیکھ رہے گھر میں، فون بھی کرتے گھر میں دیکھ رہے ہیں، کئی لوگوں سے مجھے کہا سنی ہوئے کہتے گھر میں آپ کے محلے میں تو پڑھ رہے نہیں، وہ آ رہی تھی نا، دیکھا آپ نے فرش اذا کو آباد رکھنا ہے نا، ایسا ہمیں نہیں بنانا ماحول کے معلوم فرش اذا خالی ہو گیا لوگ گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، ایسا نہیں۔ کووڈ کے بہت سارے نقصانات ہیں، ایک نقصان فائدہ تو ہوا، ایک نقصان یہ بھی ہو گیا، جب لوگ عادی ہو گئی اب گھر میں بیٹھ کے دیکھیں گے آپ تو یہ میں نہیں سنے کیا وہاں جا کے کیا کریں، اپنا کام بھی کر رہے ہیں، خواتین کھانا پکا رہی ہے، مجلس چل رہی، اور دوسری بات یہ ہو رہی ہے مجلس چل رہی ہے، نہیں مجلس ہے نا بھائی، مجلس کا مطلب یہ جلوس سے نکلا نا، بیٹھنے سے، مجلس بیٹھنے کی جگہ، مجلس کا معنی کہ یہاں آئیے تشریف رکھیے اور اپنے ثواب کو ہزاروں گنا کر کے لے جائیے، ٹھیک ہے نا، صلوات کیجیے محمد، سیدھی سی بات بس۔ اب وہ زمانہ نہیں تھا ایسا، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، کوئی وسائل نہیں، کچھ نہیں، کس طرح سے علماء نے یہ پہنچایا ہے۔ میں صرف شہید علماء کی بات کر رہا ہوں کیونکہ باقی کے بارے میں معاشرہ پڑھ چکا، ابھی کل ہی ختم کیا ہے دوسرے کا، تو اپنی اب یہ بالکل الگ ہو جائے گا، صرف ان کا ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے جان کے نذرانے دی۔ اور میں جو بات کر رہا تھا کہ 35,000 علماء طلبا
اس گزشتہ نصف صدی میں 50 سال میں آپ کے 35,000 علماء طلبہ خاک و خون میں غلطہ کیے، جس میں بڑی تعداد مراجع کی صرف اشارے کریں، تفصیلات بعد میں اب میں نام لے دیتا ہوں۔ اس صدی کے نام ہے یہ 19 صدی 50 یا 60 سال کے نام ہے: آیت اللہ شہید حسن مدرس، آیت اللہ غفاری، آیت اللہ سعیدی، آیت اللہ بہشتی، آیت اللہ مطہری، آیت اللہ صدوق، آیت اللہ باقر الصدر ہے کچھ کتنا بڑا عالم ہے، نابغہ دہر کا نابغہ، آیت اللہ باقر الصدر، آیت اللہ امام موسیٰ صدر، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ اور بہت جن کو مارا گیا ہے، میرے ذہن میں بھی نام آیت اللہ شیرازی، آیت اللہ دستغیب شیرازی، یہ سارے کے سارے علی اندرس کو، ہاشمی نژاد، عراق لبنان، کہاں کے علماء، اور یہ سب مجتہد، ان میں بعض مرادی بعض مجتہد، یہ سب کے سب اسلامی کے لوگ مارا گیا۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کے نام بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ جب فیضیہ پہ لشکر کشی کی گئی تھی نا 1963 کی بات، کیا 19 صدی کا قصہ بتائیں گے آپ کو، 50-60 سال کی داستان بتائیں گے تو صدیوں کی، لیکن ابھی میں مقدمے کے طور پہ آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی کی دیکھیے، باقی میں کل سے شروع کروں گا، 4 صدی ہجری سے انشاءاللہ زندگی نہیں شروع کر دیں گے، لیکن ابھی جو بتائیں بات فیضیہ پہ اٹیک ہوا، حملہ وہ وہاں جو مارے وہ الگ، 500 تو پہلے حملے میں فوجیوں نے سواریوں نے وہاں قتل عام نے خون تھا فیضیہ جب 63 میں مومنٹ آغاز، اور خمینی ابو شکل کو جبری جلا یعنی نکالا گیا تھا، اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، اپنی مرضی تھی تو واپس آ گئے، جب اپنا اختیار تھا اپنا اختیار زبردستی بھیجا گیا، اور اس طرح بھیجا گیا تھا کہ وہاں بھی پابندی لگا دی کہ لباس روحانیت نہیں پہن سکتے تھے، جس ملک میں بھیجا گیا تھا، ترکی بھیجا گیا تھا، تو اس کی بات سے لوگ دکھاتے ہیں چیسٹر پہنے ہوئے، پینٹ پہنے ہوئے، کوٹ پہنے، یہ کیا تھا؟ پابندی تھی کہ لباس عالم والا لباس نہیں پہن سکتے، جب تک کہ وہ بندوبست نہیں ہو گیا وہاں نہیں چلے گئے، یعنی نجف نہیں چلے گئے۔ نجف جا کے کیا کیا سماکیوں نے، تو حکومت نے اس کو ساری دوستی نے سراؤنڈ کیا، جب کے سارے ان کا بیٹا مصطفیٰ خمینی اس کو بے دردی سے مارا گیا، شہید کیا گیا۔ یعنی یہ وہ کہا جنہوں نے خود قربانیاں دی، تو جب اٹیک ہوا فیضیہ میں جو 500 ہمارے بس نہیں کی، اگر آپ نقشہ میں یہاں بھی کھول کے دیکھیں گے، اب تو گوگل ہے بچوں دیکھیں گے، ایک دریاچے نمک یعنی لیک، نمک کی لیک، قم اور تہران کے درمیان، جب قم سے تہران جائیں گے تو سیدھے آتے ہیں، تہران سے گھمائیں گے تو الٹے آتے ہیں، ایک تالاب نظر آتا ہے حوض سلطان، وہ بھی نمک ہے، وہ تو چھوٹا سا ہے، اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ نمک کے جھیل جس پہ طلبہ کو پھینکا گیا تھا، نہیں، اس کے آگے جا کے عراق کے راستے میں پوری جھیل ہے، جیسے اپنی کبھی جھیل ہے نا، نمک کی جھیل، نمک اس سے لاکھوں ٹن ہر سال وہ نمک نکالتا۔ ہیلی کاپٹر میں طلبہ کو علماء کو گھر گھر کے لایا جا رہا تھا، وہ زمانہ ظاہر ایسا تھا کہ ہر چیز پر کنٹرول آج کا تو نہیں تھا، 63 کی بات تھا، لایا جاتا تھا اس جھیل میں پھینک دیا جاتا تو وہ نمک بن جاتا تھا۔ برسوں تک ایران کے مومنین نے وہاں کا نمک نہیں کھایا، جانتے ہیں، روتے تھے، عقیدت اور محبت کا عالم تھا کہ اس نمک میں ہمارے علماء کا خون، ہڈیاں، گوشت تھا، کیونکہ نمک بن گیا، نمک بن گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب یہاں زبانیں کھولیں گے، 2 گز کی زبان ہو جاتی ہے کہ 2 انچ کی، اور بڑے فخر کے ساتھ، اور دل خون کے آپ سے خبر ہوتا ہے جب نیچے بیٹھا ہوا یہ مجمع ان کی بکواس کو نہ صرف سن رہا ہوتا ہے بلکہ نیچے سے نعرے لگا لگا کے تائید کر رہا ہوتا ہے۔ ہم خاموش نہیں، ایسا تو لقمہ کھائیے گی کہ ایسا لقمہ نہیں کھاتے، ایسا لقمہ کھانے والوں کی پہچان اور ہے، جس کی کھاؤ اس کی کھاؤ، ہم جس کی کھاتے ہیں اس کی کھائے، امام زمانہ کی کھاتے ہیں، امام کا رزق کھاتے ہیں، اسی کی کھاتے ہیں، ہم کسی ایجنسیوں کے پالے ہوئے لوگوں کا مال نہیں کھاتے، لقمہ حرام سے دور رہتے ہیں، حرام کی آمدنیوں سے چلنے والے ادارے ان سے پیٹ بھرا جاتا ہے، ان علماء کے خلاف بکواس کرنے والوں، ان فقہا کے خلاف، ان مراجع کے خلاف، جو پوری دنیا میں تمہیں سوائے عزت کے کچھ بھی نہیں دے رہے، عزت ہی عزت دے رہے ہیں۔ دنیا میں آج تشیعوں کی عزت کس کی وجہ سے ہے؟ ان فقہا کی وجہ سے۔ آج زینبیہ آزاد ہے تو ان کے فتووں کی وجہ سے۔ آج کربلا عراق سے نجف سے دور بھگایا ان کو ان کے فتووں نے۔ ماؤں نے اپنے ہزاروں لاکھوں بچوں کو بھیج دیا دنیا کے بدترین دہشت گردوں کو نابود کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے
ان کو کہاں بنانے کی وجہ سے یہ فٹ پاتھ کیے گئے تھے لڑنے کے لیے جو سوالے کھولتے ہیں ان علماء فقہا کے خلاف یہ گئے تھے لڑنے. ان کے فتوے تھے. ان کا کام صرف یہ کہ یہاں بیٹھ کے دلانے دو مورل ڈاؤن کرو. یہ وہ ایجنٹ لوگ صرف انتشار انتشار انتشار. یا ہمیں دوسروں سے لڑاؤ یا آپس میں لڑاؤ, دو کام ہے. کے بس ان کی پہچان یہ سب کی پہچان یہ کسی بھی حلیہ میں ہو یا دوسروں سے لڑانے کی باتیں کریں گے ممبر سے یا ہمیں آپس میں لڑانے کی باتیں کریں گے. پھر خاموش رہا جائے پھر نہ بولا جائے. ان کو جھوٹ بولنے کی آزادی ہو ہمارے سچ بولنے پہ پابندی ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ جھوٹ بولے ہیرو قرار پائے, ہم سچ بولیں یا نہیں. یہ کیا ممبر سے باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں. ایسا کچھ بھی ہو نہیں سکتا کہ باطل ہو اور حق نہ ہو. یہ اللہ کے قانون میں کہیں بھی نہیں. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. اسی لیے ملک کا تعارف کرا رہے ہیں کہ کل آنے والا سوچ کیا ہے. ہم تو کبھی بھی دھوکے سے کسی کو نہیں بلاتے. ہر سال پہلی مجلس میں مقدمہ رکھتے تھے, پوری مجلس کا آخر تک کا خلاصہ پہلی مجلس میں رکھ کے دیتے تھے. بھائی اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو آ جانا سننے, نہیں سمجھ میں آ رہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی نے مجھے ابھی کی بات کرو چند گھنٹے پہلے یقین میں گھر کے باہر بیٹھ جاتا ہوں, ہوا ہو رہی ہو بیٹھا موبائل میں ہوا سن رہا تھا. گاڑی کیا میں محلے کے ساتھ پروردگار کو سلامت اترے بڑے خوش ہیں سلام کرو. ان کے میں نے دیکھا کہ آنکھوں میں جیسے چمک گیا ہلکے ہلکے سے نمی سی بھی آ گئی بات کرتے کرتے. بڑا حیران کیا ہو گیا. میں آپ کا پورا اشرا سن رہا تھا وہاں جہاں میں نے فقہا پہ پڑھا تھا کہ میں نے پورا اشرا سنا. اور میرے ساتھ ایک دوست تھا امید کو کبھی بھی ہمیشہ مراٹھی کے خلاف بات کرتا تھا, فقہا کے خلاف بات کرتا تھا. اس کہتے ہیں کہ آپ کی مجلس سننے کے بعد اب اس نے مجھے یہ سوال بھیجا کہ بس اعلیٰ صاحب سے اتنا پوچھ کے بتا دو کہ میں تقلید کس کی کروں. تو ہمیں ہزاروں کا مجمع نہیں چاہیے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس میں کہ میرے اس پورے عشرے کا حاصل یہ ایک آدمی تھا. شکر ادا کرتا ہوں اللہ کہ میری بات ضائع نہیں گئی. اور بھی ہوں گے انشاءاللہ میرا یقین ہے, لیکن یہ ایک جو نکل کے آیا نا یہ میرا حاصل ہے. میں نہ بھی جاتا اس کا کون نے کہا کہ بس اللہ اس کو سلامت رکھے. ہم اس امید پہ بول رہے تھے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری آواز جائے گا نہیں جائے گی. سلام میری محمد علیہ میں آج سے تعارف کرا. میں نے کہا نا کہ تفصیلات سے کر میدان میں والد ہوں گے. آغا موسیٰ کی تباہ تباہی اس بربریت کے خلاف یہ جتنی پاس پارٹی کو عبد الکریم قاسم نبی حسن البکر صدام بہت بات ہے ان سب کے خلاف وہ ڈرتا ہوا. کسی کی ہمت نہیں. اور جب انہوں نے نجف سے کوفے آ کر بیٹھے تھے اور سفر شروع کیا تو جب قیامت ہو گئی. کوفے سے بھی نجف آئے تھے, پورا عراق ہل گیا, پورا عراق ان کے پیچھے آ گیا. حکومت کام کی تھی ظالموں کی حکومت, لیکن کیا کیا ان کے ساتھ. ان کو تو کہتے ہیں کہ گھر بیٹھ کے مارا گیا نہیں مارا گیا, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں, لیکن کیا پتا کیا کچھ کیا ہو. نہیں یہ امام تھا کچھ بھی کر سکتے, لیکن اس کے اولاد کے ساتھ جانتے ہیں کیا کیا. ایک ایک کا نام ہے, کوئی مانگے گا دینے کا لسٹ بہت چھپے بھی دے سکتے. اس پر جب وہ چھپی تھی تصویریں اس کے گھر کے اپنے گھر کے 92 افراد جن میں 50 سے زیادہ علماء اور 5 مجتہد جن کے ڈرل کر کر کے مارا گیا. ایسے نہیں مارا گیا کہ گولی مار دی, جن کو تشدد کر کے جن کے پورے جسموں پہ جلی ہوئی استریاں لگائی گئی. سامراج کا مال کھا کے پیٹ بھر کے پیٹ اپنے دوزخ بھرتے ہو آرام سے, پھر باتیں کرتے ہو ان مراجع کے خلاف, ان فقہا کے خلاف جن کی تاریخ خونی تاریخ ہے. 92 افراد, اب تو زیادہ ہو گئے نا. پھر اس میں بڑے بڑے نام دیکھے, آیت اللہ مہدی حکیم بیٹا, آیت اللہ باقر کی جس کو آئے, بھانجے بھتیجے نواسے پوتے, 17 سال کے علماء تھے اس خاندان میں جن کے اباموں کالے اباموں والی تصویریں نوخیز جو 12 سال کے عمر مدرسے میں پڑھنے گئے تو ان کو بھی کیوں ڈرتے تھے, کیوں ختم کر دیتے تھے نسل کو. وہی یزیدیت کا سلسلہ, کیونکہ نسل میں کسی کو چھوڑے نہیں, جو ایک بچہ بھی بچے گا وہ ہمارے لیے خطرناک ہوگا. کیونکہ بچے کو مارا,
لیکن وہ مر گئے ملعون، وہ لعنتی بن گئے، محسن حکیم تباہ تباہی، اس کا خاندان آج بھی وہاں پہ نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں تشیع ہے باعزت خاندان ہے. صلوات بھی محمد علیہ محمد پر. یہ گھر کی بات کتنے گھر تباہ کیے گئے. آل صدر جو کہلاتی ہے، آل صدر، باقر الصدر، موسیٰ صدر کا خاندان، اس خاندان کے 100 سے زیادہ علماء بڑے بڑے طلبا مار دیے. کربلا میں کتنے علماء طلبا کو مارا کچھ حساب ہی نہیں ہے. یہ 2 خاندان کی بات ہے. ویسے جن کو مارا میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، جن میں سے 1-2 کریکٹر اپنی سنائیں گے. کیا کیا تھا صدام نے آخری زمانے میں؟ ایسے نہیں مارتا تھا، بس کے سروں پر بہنا کر کے علماء کو لٹا دیا تھا اور ان کے سامنے، اللہ مجھے معاف کرے جو میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں، بس نقل بھی نہیں کر سکتا، بس ان کے بچوں کو ان کے سامنے لایا جاتا تھا اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کیا کچھ کیا جاتا تھا. اور ان میں سے ہر ایک ہی کہتا تھا، ایک کا قول ہے میرے پاس لکھا ہوا آیت اللہ صحیح نہیں تھا، جب اسے بے دردی سے اس کے بیوی بچے بچیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو سلوک والا کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا تھوڑی دیر. لفظ شاید بدل رہے ہوں کیونکہ میں نے 30 سال پہلے پڑھا تھا اس کا پورا، ابھی میرے ذہن میں ہے. مر جاؤں گا لیکن میرا خون کا ایک ایک قطرہ حسین 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 لکھے گا. سمجھ میں آنی میری بات؟ چپ رہے. جو بکواس جس کی مرضی کرتا چلا جائے، احسان فراموش، احسان فراموش. جن کے تشیعوں کے احسانات. کوچہ خان، مرزا کوچہ خان جو بھی عالم تھا، نہیں لگاتا تھا میدان میں، کہ مجتہدہ میں جاتا ہوں، اس کی پوری ہسٹری جانتا ہوں. موسیٰ خیابانی اور شہید حسن مدرس، وہ فارغ، وہ نواب مجتبیٰ صفوی جس کو فائرنگ اسٹارٹ کے سامنے کھڑا کیا گیا، وہ سینہ تان کے کھڑا تھا، کہتا تھا کھول دو میرے ہاتھ، کھول دو میری پٹی، میں کہیں نہیں بھاگنے والا. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ شہادت کیسے لیتے. یہ علماء ہیں ان کی توہین کو دیکھتے رہو، سنتے رہو، مزہ مزہ، نعرے لگ رہے پیچھے سے. بھائی ہماری فکر ہو ایسے تو نہ بن. کبھی کبھی گمان ہونے لگتا ہے کیا ہوا ہوگا میرے مولا حسین کے ساتھ. برا مت ماننا میری بات کو، اگر مانتے تو مان جاؤ، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں. میں سوچتا ہوں کیا ہوا ہوگا میرے مولا حسین کے ساتھ. ہزاروں لوگ تھے جو محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اور وہی ہزاروں لوگ مخالف ہو گئے، لڑنے آ گئے، جنگ کرنے آ گئے. یہ بتاؤں کیا پچھلے اشرے میں یہی تو پڑھا ہے. تو سارے خطوط لکھوانے کیوں سب لالچ کے سامنے ڈھیر، خوف کے سامنے ڈھیر، طاقت کے سامنے ڈھیر. حالات کبھی کبھی آج کے دیکھ کے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کیسا زمانہ ہے. کیا ہوا ہوگا حسین کے ساتھ، کیا گزری ہوگی آل رسول پہ جب کربلا میں تنہا رہ گئی ہوگی اولاد رسول. کیا سوچتے ہو؟ کہاں گئے وہ، کہاں گئے وہ حامی؟ عجیب ہے، یہ دن دیکھنا تھا. اور پھر ہم تو ساری دنیا میں دعویٰ کرتے پھرتے تھے کہ کہیں کچھ ہو جائے. کراچی کا شعور بڑا ہے، کراچی والوں کا شعور زیادہ ہے. یہاں جاہل کبھی قابض نہیں ہو سکتے. آج اپنے الفاظ پہ شرمندگی ہو رہی ہے. ساری دنیا کو عزاداری سکھانے والے آج جاہلوں کے پیچھے چل رہے ہیں. اپنی عزاداری کا کیا تماشا بنا دیا. بڑی معذرت کے ساتھ کاٹ دینا بیٹا، کاٹنا چاہو، اچھا لائف تو نہیں کر رہے. کیا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہماری نسل کو بگاڑا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے بچوں کو. ان سے ادب آداب چھین لیے گئے، ان سے تہذیب چھین لی گئی، ان سے بات کرنے کی تمیز تک چھین لی گئی. خوش ہو سب خوش ہو. گھر میں تربیت نہیں ہوتی، ماں باپ کے پاس تو وقت نہیں ہے. آج کے مشینی لوگ اسکولوں میں صرف کمانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. اسکولوں میں یہ پڑھو گے اتنا ملے گا، یہ پڑھو گے اتنا ملے گا. ایسے ہی اسکولوں میں جتنے بھی اسکول ہیں وہاں تو تربیت تو نہیں رہی نا. وہ زمانہ تو گیا جب استاد تربیت کرتا تھا.
اب تو وہ خود مشین بنا تھا، اسکول میں کم پڑھائے گا، پریکٹیکل وہ نام نکل ٹیوشن سینٹر، نہیں کہنا چاہتا ٹیوشن سینٹر میں زیادہ پڑھائے گا، نہیں ہوتا ایسا، بتائیے نہیں ہوتا تو بتائیے مجھے، تو وہ کمان کا کی تربیت، ایک تربیت کا ذریعہ بچا تھا تشیعوں کے پاس، ایک وہ تھا یہ منبر، یہاں سے علماء بچوں کی تربیت کرتے تھے، یعنی یہاں سے بچے زبان سیکھ کے جاتے تھے، اب بس زبانی سیکھ کے جاتے، زبان سیکھ کے جاتے تھے، ادب آداب سیکھ کے جاتے، میں گواہ ہوں کہ دوسرے اپنے بچوں کو بھیجتے تھے ان کی مجلسوں میں بیٹھو مہذب بن جاؤ، اب دیکھا ہے تماشے، دیکھ لیجیے، اپنے بچوں کی فکر پڑ گئی دوسروں کی کیا تربیت کریں گے، لیکن اب یہ میری باتیں کہاں چلنے والی ہیں، اب تو میں بھی قرآنوں میں شامل ہو گیا، لیکن بھائی بات یہ کہ جب تک زبان چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، بولتے تو رہیں گے، کوئی مانے نہ مانے، ریکارڈ ہو رہی ہے نا بات، یہاں بھی وہاں بھی، کہ خاموش نہیں کہ بھائی کسی کو اچھا لگا یا برا لگا، ہم تو بولنے والوں میں سے تھے، بولتے رہے جب تک زبان چلتے نا، صحت جواب دی جائے گی زبان بولے خاموش ہو جائے گی، ڈیوٹی تو ادا کرنی، جیسے لوگ کہتے ہیں ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے تم کس کی ڈیوٹی کر رہے ہو، ہمیں بھی معلوم ہے کہ تمہاری کیا ڈیوٹی ہے، کہاں سے لگائی گئی ہے، ہمیں سب پتا ہے کہ کس کی ڈیوٹی ہے، کہاں لگی، ہماری بھی ڈیوٹی ہے، ہم بھی اپنی ڈیوٹی کریں، ہم بھی مجبور نہیں ہو سکتا کہ اپنی ڈیوٹی سے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے، سلوات دیجیے بمر آ رہے بس سمیٹ ہم نے کہہ دیا کہ آج کی مجلس سے تعلق ہے، اب اس کو دیکھ کے اندازہ کر کے کل سے آئیے گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ میں سے 4 آئیں گے کہ 10 آئیں گے کہ 40 آئیں گے کہ سب آئیں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا کسی، میں بتا دینا چاہتا تھا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، 10 دن یہی پڑھوں گا، انتظار کرتا ہوں نا سال بھر، یہ نہ شکر یہ اشیاء آئیں گے تو پھر لوگوں کے سامنے کچھ بات کرنے کا موقع ملے گا، خیر کوئی مانے نہ مانے، آج کل بات تو چل ہی جاتی ہے، میرے بچے جو بنا رہے سارے انشاءاللہ کل تک بھیج ہی دیتے، کچھ نہ کہیں نہ کہیں چلے جائے گا، آواز تو پہنچے گی نا، کام میں کوئی یہ نہ کہہ سکے نا کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ ابھی ایک اصلاح کرنا چاہتا ہوں، کل کسی چینل پہ چل رہا تھا جناب حبیب ابن مظاہر صلوات علیہ محمد علیہ جناب حبیب ابن مظاہر صلوات اللہ علیہ کے بارے میں چل رہا تھا کہ یہ وہ واحد شخص جسے حسین نے خط لکھ کے بلایا، انہیں نے محبت میں لکھا ہے، اللہ کو کی محبتوں کو سلامت رکھے، میں وہ ایسی تنقید نہیں کر رہا اس کو مخالف والا نہیں ہوں، میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور تو میرے پاس راستہ دکھائیے کہیں بات پہنچ جائے گی، میری بات اس چہر تک پہنچ جائے گی، ایسا یہ غلط ہے، یہ واحد شخص کی اس کو خط لکھے ہوئے نہیں، اور بھی خط لکھے تھے، اور خطوط کے جواب میں لوگ آئے بھی تھے، جیسے میں نے بصرے والوں کا اسی جگہ شروع میں لکھ کیا تھا، یزید ابن سبیت انصاری اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن یزید ابن سبیت اور ان کے دوسرے بیٹے عبید اللہ ابن یزید ابن سبیت، 11 افراد کے میں نے آپ کو نام بتائے تھے کہ جن کو خط لکھا تھا امام حسین نے، اور بصرے سے آئے تھے اور شہداء بھی شامل۔ اچھا یہ کون سی ہستی، جیسے جناب ہور کے بارے میں کلیئر کیا تھا، یا اکیلا ہور نہیں ہے، بہت سارے افراد ہیں جو اس لشکر سے ادھر آئے تھے، یہ ہے نمایاں، جیسے سارے بنی ہاشم کا ذکر سنتے ہیں آپ نہیں نا، بنی ہاشم سے کتنی ہستیوں کا ذکر ہوئی، تو اس ناچیز نے کیا نا سب کا 2 سال میں سب کا کر دیا ذکر ایک شہید کا، یہ نہیں سنتے نا، بنی ہاشم میں سے آپ مشہور کا ذکر سنتے ہیں، جناب سید الشہداء تو پھر ہیں، جناب عباس علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب محمد علیہ السلام، اور جناب قاسم علیہ السلام، اور جناب علی اصغر علیہ السلام، باقی اور جو شہید ہیں ہے نا، اور میرا 18 تو یعنی سمجھے چچلات بھائی آپس میں، یعنی امام حسن کے بیٹے، امام حسین کے بیٹے، جناب عقیل کے بیٹے، جناب جعفر کے بیٹے، تو پھر مولا کائنات کے 4 یا 5 بیٹے تھے، جناب عباس کے 4 وہی ہو گئے نا، جناب عباس کے دیگر جو بھائی ہیں وہ ہے نا، جہاں سب کا ذکر ایسی انصار میں جو نمایاں ہے نا، کیونکہ حر نمایاں ہے، آئے بہت سارے، حر سردار بھی ہے، اور حر کے ساتھ ایک واقعہ ہے، حر نے راستہ روکا تھا، ہے نا، آپ سمجھ گئے کیوں جناب حر کا ذکر، حالانکہ اور بھی لوگ ہیں، نام لینے کے ذکر کیا ہے، اور وہ ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے جو میں نے پہلا اشرا تو چھپ گیا تھا، وہ جو یہاں دوسرا اشرا پڑا تھا وہ بھی چھپ گیا، یعنی دونوں حصے چھپ کے آگے، جو لینا چاہے ویسے آج کل کتاب کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اگر لینا چاہیں گے تو وہ چھپ گئی کتاب، آپ ہے میں وہ جنہوں نے چھاپی میں کتاب آ گئی دوسرے سے تمام شعرا جو درس، تو ایسا نہیں ہے، خط لکھے تھے بہت ساروں کو، اور ان میں سے آئے بھی تھے، وہ حبیب ابن مظاہر کیوں؟ کیونکہ حسین کے بچپن کا دوست ہے، ایک دوسرے فقیہ، کیا ہے وہ فقیہ، جسے حسین فقیہ کہے گا وہ کتنا بڑا عالم ہوگا اللہ کے،
من حسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب اللہ، یہ عنوان رجل فقیہ حبیب اللہ، مظاہر کے نام حسین ابن علی کا خط. تو جسے حسین مجھے تو یہ جسے حسین فقیہ ہے وہ کتنا بڑا ہے. پھر بھی لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ فقہا کا کیا کردار ہے اس میں. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد پر. بس اب یہ اس صدی میں ہم نے بتا دیا کہ کتنے علماء اشارہ میں آپ کو بتا دیا کہ لبنان، عراق، ایران، شام، آپ کے ملک کے علماء کا بھی ذکر کریں گے. جناب سب سے بڑا شہید ہمارا ہے نا شہید علامہ علیہ حسین. اس کے علاوہ مولانا جعفر حسین مفتی جعفر بھی ان کے نام کے لوگوں میں جن کو شہید کیا گیا تھا علامہ جعفر حسین صاحب اللہ، بہت ہی مقدس اور بہت ہی قابل عالم. انہوں نے دوسری بات تحفۃ العوام کی تصحیح کر کے ہم لوگوں کو یہ جو آج ہمارے گھر میں تحفۃ العوام میں پہلی بار کسی اور کی بھی شاید مولانا منظور صاحب ہے نام ہے انڈیا کے بھی شاید اور کسی کا ہوگا مجھے نام ہے ذہن میں صحیح نہیں. لیکن دوسری بات یہ جعفر حسین صاحب نے اس کو چھاپایا تھا تصحیح کری اضافہ کر کے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے نا تحفۃ العوام میں. جب جیسے جیسے مسائل بڑھتے جاتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا چلے. تحفۃ العوام ہماری ایسی اس کی مخالف وکالت کی جاتی ہے. پاگل لوگ ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا کرتے رہتے ہیں. جیسے مفاتیح الجنان وہاں ہے نا عربی میں خالی مفاتیح کو ترجمہ بھی ہو گیا. ایسی تحفۃ العوام جب رکھیے تو کیا کیا دشمنی میں خلوص سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہوں نگاہ نکل. ہاں جس کی آپ تقلید کرتے ہیں وہ الگ آپ تقلید کرتے نہیں. لیکن تحفۃ العوام تو کشکول ہے یعنی اس میں ہر چیز موجود ہے. آپ کے کام کی اس میں مل جاتی ہے. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد. یہ وہ علماء ہے جنہوں نے اپنا خون دے کر یہاں تک پہنچا. پھر آپ کے اپنے شہر کے علماء ہیں ڈاکٹر باقی کیونکہ علماء کی بات ہو رہی ہے. خدا ہے زندگی موقع تو میں نے بہت سارے علماء سوچے میں ان شعبہ پہ کہاں مجھے کس ٹاپک کے اوپر پڑھنا ہے. لیکن ابھی دوبارہ نہیں بس ایسے نہیں کرتے. خدا جتنے لوگوں کی بات سمجھ میں دیکھیے ہر فیلڈ میں اچھے برے ہیں نا. جب قرآن نے کہہ دیا ان علماء کا ذکر کر دیا قرآن نے جو سہت کھاتے انگاروں سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں نا. ایک قرآن دونوں کا ذکر جب ہو گیا ختم ہو گئی بات میں ہر جگہ ہیں اور رہیں گے. تو انہیں کو مثال کیوں بنایا جاتا ہے جو دو نمبر ہے انہیں کو کیوں مثال بتا رہے. اچھا استعمال بھی تم کرتے ہو کہہ رہے ہو علماء تو تمہیں ملتے بھی وہی لاکھ روپے میں تمہارے لیے کام بھی کرتے ہیں. تو ہے تو وہ تمہارے ہی آدمی نا ہمارے تو نہیں ہے بھائی. وہی تمہارے ہتھے چڑھتے ہیں وہی تمہارے ہتھے لگ جاتے ہیں کہ اتنے میں اپنا زمین بیچے گا اتنے میں بیچے گا وہ کہتا ہے اتنے میں بیچے گا وہ کہتا ہے اتنے میں بیچے گا وہ کہتا ہے اتنے میں بیچوں گا. زمین کے پیسے لگ رہے ہیں دین کے پیسے لگ رہے ہیں ہے نا. تو یہ ہے ہر دور میں رہا. قرآن نے جا بجائے تو کہا ان کی مذمت کی. سورہ مائدہ میں تو کتنی آیات ہیں ان علماء کے بارے میں. آل عمران میں ان علماء کے بارے میں ہے. سورہ بقرہ میں آیات ان علماء کے بارے میں. کس لیے کہتے اللہ نے مذمت کی قرآن میں. تو انہیں کو مثال بناؤ گے ان کو مثال نہیں بناتے جنہوں نے گلے کٹوا دیے. باخر النمر کی طرح وہ مثال نہیں. وہ مثال نہیں ہے. ابراہیم زرزاکی جس کے سامنے اس کے 4 یا 5 بیٹے اس کے داماد اس کے گھر کے خواتین اس کے بھائی بھتیجوں کو قتل کر دیا جائے گولیوں سے اڑا دیا جائے. وہ بیچارہ اب جب رہا ہوا ہے تو کچھ نہیں اس کے جسم میں باقی بچا. لیکن عمر نہیں ہے ہمارے ساتھ امت ہے میں جانتا ہوں ویسات ہے مدارس ساتھ پڑے. لیکن اس وقت اس میں ایک الگ جھلک اس کی الگ تھی. ابراہیم زرزاکی کے معلوم تھا جانتے تھے کہ یہ کچھ کرے گا. یعنی ہم سے سینئر ضرور ہے لیکن اتنے بھی سینئر نہیں اتنا برا نہیں ہے جتنا اس قید نے اس کو بنا دیا جس پر اتنے صدیوں اور وہ بالکل جوانوں کی اب بھی ویسے للکار رہا ہے اپنے موقف سے نہیں ہٹا ہے. ابراہیم زرزاکی ان کا یہ تمہیں نظر نہیں آتے دنیا میں. ان لوگوں نے کیا کیا یہ مجاہد علماء تمہاری مثال نہیں ہوتے. جب ووٹ ڈھونڈ کے جب اس سے نکال کے سکول آئے گا وہ یہ مولوی کیا کرے وہ تیری کیٹیگری کے جیسا کوئی ویسے ہوا ہے. ہم تو ان کو دیکھتے ہیں جو مجاہد ہیں. ہم تو ان کو دیکھتے ہیں جن سے سامراج کام رہا ہے. ہم تو ان کو دیکھتے ہیں جن سے یزیدیت کام رہی ہے. ہم کو نہیں ہم تو اپنے یہ نمونہ عمل قرار دیتے ہیں. اور انہیں کے لیے کہا اسی لیے حسین نے جو خط لکھے ابھی بن مظاہر کیوں لکھا فقیہ تاکہ بتا دیا جائے ان 700 کو مثال نہ بنانا جو شام سے لے کر کوفے تک پھیلے ہوئے ہیں اور قتل حسین کا فتویٰ دے رہے ہیں. اکثر لوگ کہتے تھے کہ کربلا میں 400 مفتی موجود تھے. نہیں 400 نہیں کربلا میں نہیں. کربلا کے لشکر میں حافظ ضرور تھے 300-400. مفتی تو پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے نا. کوفہ ہو بصرہ ہو شام دمشق ہو سب جگہ. تو ان سب نے فتویٰ لکھ کے دیا تھا نا قتل حسین کا. اس کی تاریخی باتیں اس لیے بتاتا جاتا ہوں آپ کو کہ اگر کہیں سوال جواب ہو جائے گا تو پھر پھنسے نہیں آپ. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ 700 مفتیوں کا جو بار بار حوالہ آتا ہے کربلا میں وہ یہ ہے حوالہ کیونکہ پورے ملک میں پہلے وہ سب نے فتوے دیے نا. لیکن 700 مفتیوں نے 700 مفتیوں نے فتوے دیا تھا
قتل کا. تو حسین نے بتایا نا ان کے مقابلے کے 700 تو مت دیکھو, وہ ایک دیکھو جو میرے ساتھ ہے. فقیر کی نشانی بتائی کہ فقیر ہوگا تو جب دین پہ وقت پڑے گا میرے ساتھ کھڑا ہوگا, دین کے ساتھ کھڑا ہوگا. حسین دین ہے, حسین دین ہے, حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا. حسین کو دیکھو تو وہ تمہیں ایک نظر نہیں آتا, یہ سارے تمہیں نظر آتے کچرا, یہ سب کچھ تمہیں نظر آ جاتا, وہ نظر نہیں آتا مجاہد جو کبھی سودا نہیں کرتا ضمیر کا نہ دین کا. صلوات دیجیے محمد آل محمد. اسد جانتے ہیں نا بنی اسد کے, بنی اسد کے قبیلے پورا قبیلہ وہاں تھا, لڑنے آیا نہیں آیا, محبت کرتا ہے, دل سے محبت کرتا ہے. لیکن پہلی کہتے تھے مولا ہم لڑ نہیں سکتے, نہ لڑو, وہ لڑنے جاتی ہے. خوف, مولا تو نواب کتنوں کو اجازت دیتی تھی. یہ اور بھی ساتھی کا ذکر کیا تھا میں نے, جو علی ابن حاتم کے خاندان کا تھا, دوسرا شخص تھا, اس کا بھی حالت اس نے کہا کہ مولا میں لڑنا نہیں, میں آپ کے ساتھ. مولا نے کہا بس اتنی دور چلا جا, میری آواز تیرے کانوں میں نہیں ہے, چلا جا اتنی دور چلا جا. حالانکہ بعد میں پچھتایا, ساری زندگی پچھتایا, کاش مر گیا ہوتا. تو اسے یقین ہو گیا مر تو بھی رہا, مرنا تو ہے. تو جب اسے دیکھا کہ جو زندگی حسین کے ساتھ رہنے والوں کو ملی ہے, یہ سمجھنے کی بات, سوچنے کی بات, یہ سوچنے کے مرنا ہے تو مرنا ہے, مرنے کے بعد زندہ کیسے رہوں, کیا کروں, مرنے کے بعد زندہ رہوں, موت نہ سمجھ میں آگے بات. بس کربلا والوں نے اس فلسفے کو جان لیا, کیا کچھ نہیں کیا گیا ان کی لاشوں کے ساتھ. ٹکڑے ٹکڑے پامال سر کاٹے گئے, نیزوں پہ بلند کر دیا, نیزوں پہ کہنا سب کیسا, نیزوں پہ بلند کر, تماشا کر رہے ہیں, بازاروں میں پھرا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ. نہیں معلوم, یہ ذلت ان سے دور ہے. کہہ دیا حسین نے ہے رات ذلت, بہت دور ہے ذلت, تم ذلیل نہیں کر سکتے ہیں کسی کو بھی. یہ تم اس وقت خوش ہو رہے. وہ کیسا وقت تھا, ایسا وقت تھا کہ جب اسیروں 12 محرم کی بات ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں توحیدی مسائل پڑھنے, تو آج ہی اس کو پڑھے دے رہا ہوں. جب اسیروں کو لے جایا جا رہا تھا 12 محرم, کیونکہ ایک دن اس نے خط بھیجا تھا کہ اب کیا کروں, ہو گیا کام تو ختم ہو گیا, ان سب کو اسیر بنا کے لے کر رسیوں سے باندھ. جن مروروں نے بیویوں کے سروں سے چادر تو پہلے چھین لی, ان کے ہاتھ اسے کچھ باندھ کے ناکوں پہ بٹھائے. ایک بچی 4 سال کی, اچھا کیونکہ پالان نہیں رکھے تھے اور یہ کوہان کے ساتھ بیٹھ گئے, تو بچی کیسے بیٹھے, چھوٹی سی بچی جب بٹھایا جاتا تھا گر جاتے تھے. اور میں آپ کے سامنے پوری روایت پڑھ نہیں رہا کیونکہ میں خود ہی نہیں پڑھ سکتا, دوسروں کی ہمتیں پڑھتے تھے, ہر چیز پڑھنے کی پوری ہوتی جو لکھی ہوئی, تو میں نہیں پڑھ سکتا. لیکن میں بس اشارہ کر رہا ہوں, آپ سمجھے گا. ان بدبختوں نے کیا کیا تھا کہ اس بچی کو رسی سے باندھا. یہ بالکل میں آپ کو پڑھی روایت مقتل کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو. گر جاتے تھے نا بچے, اس لیے راہوں میں آپ دیکھیں, بغداد میں دیکھیں, حلب میں دیکھیں, کہاں کہاں بچوں کی لاشیں ہیں, قبریں ہیں کہ نہیں. شریفہ بنت امام حسن کہاں, وہ ہجرہ میں ہے کہ نہیں. بلبل میں 2 بچیوں کی بروزے ہیں, کہاں کہاں کے مسئلے, کیوں گرتے جاتے تھے. یہ ملعون قافلہ روکتے تھے. ہم پہلے سے روایات پڑھتے تھے نا, اب آنکھوں سے جب دیکھ کر آئے تو سمجھ میں آئے کہ ہوتا کیا تھا. ایسے تھوڑی مختلف میں روایت ہے. تو اس بچی کو ایسے باندھا اور پھر حکم دیا تھا کہ لاشوں کے بیچ سے نکالو, گھنٹے شہیدان کے درمیان سے. اب آپ انصاف سے بتائیے, سمجھ میں ایسے جیسے سجاد کیوں کہتے تھے قتل ہو جانا آسان تھا, شہید ہو جانا, قتل ہو جانا. لیکن یہ سب دیکھنا, شام کا بازار دیکھنا, کوفے کا بازار دیکھنا, اور پھر جوان بیٹے کے سامنے اس کے باپ کا بے گور و کفن لاشا پڑا. خود فرماتا ہے میرا مولا ہے وہ اس بیٹے پر جس کے سامنے اس کے باپ کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہو, اسے دفنانے کی اجازت ہے. اتنا آسان ہے. جب بیویوں کے درمیان سے گزارا گیا تو ہاتھ تو بندے ہوئے, لیکن اپنے اپنے عزیزوں کے لاشیں دیکھ کر کوئی بیوی
ناک پہ ٹھہر نہیں سکی، بیوی اپنے آپ کو گرا دی، میرے باپ نے بھی اپنے آپ کو گرایا، ہاتھ بندھے ہیں، حسین کے جسم کا پیسر کے لاشے کا طواف شروع کر دیا، حسین کی لاشے کا طواف شروع، کئی چکر قدموں کے پاس بیٹھی اور سب اپنے پیشانی حسین کے قدموں پہ رکھتی، والی معاف کر دینا اپنی کنیز کو، میرے سر پہ چادر نہیں ہے جو میں آپ کے لاشے پہ ڈال دے، میرے تو ہاتھ بھی بندھے ہوئے، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تو میں خاک سے آپ کے لاشے کو چھپا دیتا، لیکن والد میرا وعدہ تھا آپ سے، اب کبھی ٹھنڈا پانی نہیں دیا، آپ پیاسے گئے ہیں نا، آپ کے لاشے کو دھوپ میں چھوڑ کر جا رہی ہو، اب کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اب مجھے نہیں معلوم کتنے دن آپ کی حیات ہے واقع کربلا کے بعد، لیکن میں نے روایت پڑھی، اس روایت میں یہ ہے کہ بس پوری زندگی صحت میں، بس ایسا ایک دن تھا کہ شام کی اور سخت بارش ہوئی، ثانیہ زہرا آئی ہے کھانے کو، کہ آپ اندر تشریف کا نہیں، تمہارے بھائی سے بات ہے، ثانیہ زہرا نے سیدھے سجاد سے کہا تھا بیٹا اپنی ماں سے کہو، اپنی ماں سے کہو، سیدھے سجاد ہے، ماں گرامی میں امام ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اندر حجرے میں تشریف لے جائیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا سر، جناب میرے باپ فرماتے ہیں میرے لال یہ تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا، معبود اپنی اس کنیز کی لاج رکھ رہے، ایک امام سے وعدہ کیا ہے، دوسرا امام حکم دے رہا ہے، سیدھے سجاد نے ایک بازو تھاما، دوسرا بازو تھاما، ثانیہ زہرا نے اپنی جگہ سے بلند کیا، ابھی پہلا قدم نہیں اٹھایا تھا کہ سر ڈھلک گیا سیدھے سجاد کی شان، بس سید سجاد نے کلمہ انجا زبان پہ جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بھی اماں میری ماں نے میرے بابا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا، اللہ اللہ